الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحبك يا إمام الأنبياء والمرسلين قدم کے خانہ برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے
کہ جو میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبول
کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا، صرف قید رکھنے کا حکم آیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے زیادہ نبی پاک جانتے ہیں یا تم جانتے ہیں؟ فرمایا نماز ایک ایسا عمل ہے کہ تقریباً انبیاء علیہ السلام نے اس عمل کو دہرایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ترک الصلاۃ فہو کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں وہ کفرانے نعمت کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کو اس کے صحیح شرائط اور اس کے واجبات اور سنت کے مطابق ادا کیا، اور جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی تم دیا بہات الزکات، اور تم زکات ادا کرو۔ فرکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور نفس زکات، زکات کا حکم جو ہے وہ مدینہ پاک کے اندر باقاعدگی سے آگے 2 ہجری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکات کے عاملین لوگوں کو بنا کے بھیجتے تھے۔ اچھا، زکات جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ 32 مقام کے اوپر آیا۔ 32 مقام قرآن پاک میں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی زکات کا حکم دیا، اور 12 مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں صدقہ اور صدقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 12 مقام کے اوپر فرمایا۔ یہ سب جو ہے مدنی صورتوں کے اندر موجود ہے۔ لفظ زکات جو ہے یہ زکات کا مصدر ہے۔
کروں گا۔ یہ زکوٰۃ کے احکام کن کن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بیان کروں گا۔ اب سب سے پہلے تو یہ نہ سوچے یہ زکوٰۃ صرف ہمارے اوپر ہے، فرمایا تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ تھی، اور زکوٰۃ کیوں اللہ نے فرض کی اس کی وجہ کیا؟ دیکھو، جب انسان کو کھانے پینے سے رغبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور فرمایا لکل شیء زکوٰۃ زکوٰۃ الجسد الصوم، کہ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے روزہ۔ جب انسان کے دل میں مال و دولت کی محبت پیدا ہوئی اور دنیا داری سے محبت کرنے لگا تو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ میری راہ میں مال خرچ کرو، یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف انسان کی توجہ مبذول کرانا چاہیے۔ سیدھا ہو سیدھے ہو کیسے بیٹھتے ہیں سیدھے، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ مبذول کرائی۔ اسی طرح انسان کو بدن سے محبت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بدن سے انسان بڑی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت کے اوپر حج کو لازم قرار دیا کہ سب کچھ رشتے دار سب کو چھوڑ کے احرام کی چادریں باندھ کے میدان عرفات میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو فرمایا اس لیے انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد اور دنیا تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی فتنہ ہے۔ اب زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا حکم خود سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی دیا۔ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء ہے اور 7واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 73، اور ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا اور لوگوں کے لیے وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں۔ تو یاد رکھیں انبیاء ہمیشہ نیک کام نہیں کرتے، برے کام کا کرنا تو دور کی بات ہے، برے کام کا تصور بھی نبیوں کو نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں اور جتنے مرسلین ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، اور اس عقیدے کے اندر ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو پوری اسلام کی جو عمارت ہے ایک قدم گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی اور ایمان قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہی عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں وہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے خطاؤں سے انہیں معصوم قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، میرے ابراہیم علیہ السلام جن کو میں نے نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا، نیکی کے کاموں میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کہتے ہیں، اور پھر فرمایا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ سب اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی ظاہر ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم ان شریعتوں کے اندر بھی تھا اور نبیوں کو حکم بھی دیا۔ آگے ایک اور مقام ہے، سورۃ المریم ہے، آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاری عادتوں میں سے ایک عادت کریمہ اللہ قرآن میں خود بیان کر رہا اور فرما رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وہ حکم دیا کرتے
گا نا وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کا کوئی نیک بندہ. بہت سارے کہتے ہیں علماء سے, مسجد کے اماموں سے, حضرت صاحب کہہ رہے ہیں یہ دعا کرنا میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور نماز ایک نہیں پڑھنی, تو پھر مجھے بتاؤ مائیں کیسے قبول ہوں. ہاں 5 ٹائم کا نمازی بنے, اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے. فرمایا نماز سے پڑھ کے مسجد سے بعد میں نکلے گا کہ پہلے رب تیری بخشش فرما دے گا, اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کر دے گا. تو فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکات دینے کا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ تھے. ایک تیسرے جلیل القدر نبی اور کریم ہیں, ان کا بھی عمل اللہ نے بیان کر دیا. عذابی اصیب به من اشاء رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 156 ہے. اللہ فرماتا ہے میں عذاب پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں. یہ کس کا حکم ہے؟ قوم موسیٰ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. قوم موسیٰ کے اندر کی بات تھی. قوم موسیٰ اور آخری امت, ان کی بہت ساری عادتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ان میں سے قوم موسیٰ کی ایک عادت کیا تھی؟ ادھر توجہ کریں, بندے بھی آتے رہتے ہیں یہاں کوئی نہیں بات نہیں, ادھر توجہ قرآن و حدیث میں آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کریم اللہ علیہ السلام کی امت کی صرف دنیا داری اور مال سے محبت کو دیکھا تو اللہ نے لوگوں کے پہلے ڈرایا کہ رب جسے جانتا ہے عذاب پہنچا دیتا ہے, کیونکہ وہ روپے پیسے سے مال و دولت سے محبت بڑی کرتے تھے, اور اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات ہوتی تھی تو پھر ٹال مٹول کر دیتے تھے. اور اس دور کے اندر بھی یہی ہے, مال سے محبت بلکہ ایسی کہ پاگل ہو جاتے ہیں مال کے پیچھے, دنیا کی دولت کے پیچھے ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ نماز کی فکر رہتی ہے, نہ روزے کی رہتی ہے, نہ دینداری کی رہتی ہے, بس ہر وقت پیسہ ہی پیسہ ہے. میں کہتا ہوں اگر ان کو مال بھی پیسوں سے بھر دے دیے جائے نا پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا, کہ انسان کی ہرس بڑھتی رہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی 2 برتن نہیں بھرتے, 2 برتن کبھی نہیں بھرتے. فرمایا عالم علم سے نہیں بھرتا, دنیا دار دنیا سے نہیں بھرتا. وہ دنیا داری اگر ایک اس کے پاس فیکٹری آگے کہتا ہے دوسری بھی آ جائے, 2 آگے کہتے تیسرا, اگر ایک ملک ہاتھ میں کہتا ہے دوسرا ملک بھی آگے آ جائے, تو یہ کبھی بھی لالچ ختم ہونے والا نہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے 2 مقام پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں کہ میری امت مشرک ہوگی, مجھے یہ کوئی ڈر نہیں. میرے اللہ کی توحید تو بتا دی ہے اور بت پرستی کو ختم کر دیا ہے, مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں. ہاں مجھے اپنی امت سے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو جائے گی, یاد حق سے غافل ہو جائے گی, اور دنیا میں زیادہ لگ جائے گی. یعنی ان کے اوپر دنیا غالب ہوگی, لیکن جو اللہ کے ایک بندے ہیں ان میں دنیا غالب نہیں ہوتی بلکہ دین غالب ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کشتی پانی کے اوپر رہے تو اپنی سواریوں کو بھی منزل تک لے جاتی ہے اور خود بھی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے. اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے سواریاں بھی ڈوبے گی, کشتی بھی ڈوب جائے گی, غرق ہو جائے گی. دنیا کو دل میں نہ رکھو, دل میں رکھا تو اللہ کی یاد چلی جائے گی. اگر دل سے باہر نکلا رکھا تو اللہ دنیا بھی دے گا, دین اور اپنی محبت بھی عطا فرما دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی اصیب به من اشاء, اللہ فرماتا ہے میں عذاب پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں, ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت گشادہ ہے ہر چیز کے اوپر. سو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے کیا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا, میں نے
فرمایا یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان کے لیے لکھتا ہے، اللہ کے فرشتے لکھتے، تو اللہ تو لکھنے سے پاک ہے کیا اللہ کافی قلم لے کے بیٹھا ہوا جو لکھتا ہے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا اس کے فرشتوں کا لکھنا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا فرشتوں کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہے، اور بہت اللہ دیتا ہے، لیکن اسرائیل اور فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ روح فرشتے ہی قبض کرتے ہیں، اللہ نہیں قبض کرتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے، فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میں رب کی ہی اطاعت کی، جس نے میرے حبیب کی فرما برداری کی اس نے میری، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک اور جلیل القدر نبی ہے جن کو اللہ نے اپنا کلمہ اور روح قرار دیا ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ان کی کیا عادت کریمہ تھی، قرآن مقدس یوں بیان کرتا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بابرکت کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں میں برکت والا ہوں۔ تو یاد رکھو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ہر نبی برکت والا ہے اور ہر نبی کا عقیدہ کھاتا ہے، ہر نبی اچھے عمل کرتا ہے، ہر نبی زیادہ علم والا ہوتا ہے، ہر نبی رب کا زیادہ اطاعت اور وفاشیار ہوتا ہے، ہر نبی رب کا سب سے زیادہ اطاعت گزار اور عبادت گزار ہوتا ہے، اور ان تمام عبادت گزاروں کے، تمام علم والوں کے، تمام زہد والوں کے، تمام تقوی والوں کے سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو سرکار کو اللہ نے ہر نبی کی برکت عطا کی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہر نبی کو جو برکت ملی ہے وہ حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوئی برکتیں اور کوئی نعمتیں بلکہ یہ کائنات بھی مارز وجود میں نہ آتی، یہ سب تو صدقہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی سے کہتے ہیں کہ جہاں وسط کے مدینے تے سلطان تو جہاں جس کی خاطر بنائے گئے، جہاں وسط کے مدینے تے سلطان دو جہاں جس کی خاطر بنائے گئے، قبلی والے تو قربان میں بے کساں دے نصیب میں جگائے گئے، در کے درمان جبریل بر کے کرے، ان کے پتران دے قلب میں پڑے، اب ان کے پتران دے قلب میں پڑے، او دی مرضی میں ہونے تے دل نہ چڑھے، شہنشاہ دے در تے جھکائے گئے۔ اللہ فرماتا ہے خود بن اموالک صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، اے حبیب ان کے مالوں سے زکوٰۃ آپ دیں اور انہیں پاک کریں، ان کے صدقات قبول کریں اور اپنی دعا سے اپنی نگاہ نبوت سے انہیں پاک کریں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں،
زکات ادا کرنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، زکات ادا کرنے سے غریب اور مسکین کا دل خوش ہوتا ہے، زکات ادا کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے، زکات ادا کرنے سے قیامت کے دن مال کا سایہ قیامت کے دن اللہ کا کرے گا، زکات ادا کرنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور زکات ادا کرنے سے سرور انبیاء علیہ تحیۃ و السلام خوش ہوتے ہیں، زکات ادا کرنے سے شیطان جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو زکات ادا کرتا ہے اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، اور فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم تظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 ہے، اور جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ سورۃ اللیل ہے، آیت نمبر ہے 18، اور بہت سے اس سے جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ یہ آیت کریمہ کے مظہر کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ اس قدر اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے کہ گھر میں جھاڑو مار کے بھی ساری کچڑی بنا کے حضور کی بارگاہ میں دے دیتے۔ اور عمر فاروق کو پوچھا گیا، آدھا لے آیا ہوں یا رسول اللہ، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ سارا ہی لے آیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آج کوئی ایسا کرے گا؟ ناممکن ہے، شاید ہی کوئی اللہ والا ہو کہ جو سارا مال ہی خرچ کر دے۔ یہ تو گھر والی ویسے ڈنڈے مار مار کے نکال دے گی، تم نے گھر والوں کو منگلا کر دیا ہے، تو یہ عادت ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایسے دے کہ اللہ رسول ہی کافی ہے، اور باقی اللہ رسول کے لیے کافی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے۔ اور اللہ کے حبیب اس طرح یہ عادت تھی سیدنا صدیق اکبر کی کہ یہ کوری ہوتی ہے نا جس میں آلو وغیرہ آتے ہیں، وہ جو بنی ہوتی ہے سیبے بولتے ہیں ہم، جو بھی ہے وہ پٹسن سے بنتی ہے، تو وہ کوریاں جو ہیں اس کو پہلے کاٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کاٹ کے طور پہ۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ ٹاٹ جسم کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور کھجور کے جو پتے ہیں جو کانٹے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بٹنوں کے طور پہ لگایا ہوا ہے۔ اندازہ کریں کہ حضور کے نام کے اوپر جس طرح میں صبح بیان کیا نا، شاپنگ کرتے ہوئے 5000 کا نوٹ بھی چھوٹا لگتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو 10 کا بڑی مشکل سے سوچ کے نکالتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی وسیع ہو۔ اس حالت میں نبی پاک کی بارگاہ میں قاضی ہوئے، ادھر سے جبریل آ گئے، اب کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابو بکر اس چیزا کو اتنا پسند کیا، آج آسمان کے دریچے سارے کھل گئے ہیں، ذرا اوپر نظر رحمت فرمائے، جتنے فرشتے بھی نظر آئے سب کا لباس آج ویسا ہی ہے جیسے ابو بکر کا۔ اور رب فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھیں اپنے حبیب سے، اپنے یار سے، کیا یہ رب سے راضی ہے؟ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہاں میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں۔ تو فرمایا جب صدقے کی زکات کی بات آتی تو فرمایا تو اہل ایمان دل کھول کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم انہیں زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی کا ایک قول نقل کرتی ہیں، اور توجہ کے ساتھ آپ سن لیں، زکات کے مسائل
ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ یہ 5 چیزیں بڑی اہم ترین ہیں، اور ان کے اوپر عمل کر لیں گے تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ 5 چیزیں ہم نے 5 چیزوں کے اندر تلاش کی اور ان کو پا لیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری پوری نہیں پڑتی ہے، روٹی روزی صحیح نہیں ہے، بڑا کمزور ہو گیا ہوں، کون کے لیے یہ دعوت فکر ہے؟ فرمایا روزی کی برکت کو چاش کی نماز میں پایا۔ جو چاش کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز اصغر، اللہ ان کے رزق میں تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے قبر کی روشنی کو نماز تہجد کے اندر پا لیا۔ جو نماز تہجد پڑھتا ہے، جب پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا، اس کی قبر بھی روشن ہوگی۔ منکر نکیر کے جوابات کی آسانی کو ہم نے قرآن کی تلاوت میں پا لیا۔ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، منکر نکیر کے سوال ان کے اوپر آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ چوتھا، منصرات سے بآسانی گزر جانا۔ روزہ صدقہ زکات پہ پا لیا کہ جو روزہ صدقہ زکات کے اوپر عمل کرتا ہے، منصرات سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ عرش کے سائے کو میں نے خلقت میں پا لیا، یعنی قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو فرمایا اس کے اندر اس کو جگہ عطا کر دی جائے گی۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے، ان کے لیے مہینے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی سماعت کر لیں کہ زکات نہ دینے والوں کا انجام۔ پہلے تو قرآن پاک کی ہے سنو، پھر اس کے ذکر میں ایک واقعہ حدیث کا میں آپ کے سامنے پیش کر کے زکات کے مسائل کی طرف آپ کو لاؤں۔ زکات نہ ادا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید قرآن میں آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ سورہ توبہ آیت نمبر ہے 35۔ اور جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ جوڑ کے، اگر بہت سارے کا نام نہیں لیتے ہوں کہ یہ اجتماعی بات ہوتی ہے، ویسے تو کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال بھی گزر جاتے ہیں تو 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ دل کھول کے ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگ 5 سال کی زکوٰۃ رہتی ہے، 10 سال کی زکوٰۃ رہتی ہے، ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا، فرمایا یہ تو غور کر اے انسان، تو لے کے کیا آیا تھا؟ آج کہتا ہے میرا مال، میری بلڈنگ، میرے گھر، میرے مکان، تو میں لے کے کیا آیا تھا؟ پہلے جب آیا تھا تو بالکل تو ننگا تھا، برہنہ تھا اور گندگی کی صورت تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجھے اپنے پاس بلایا تو سفید کپڑوں کے اندر ملبوس کر کے، تیری نماز پڑھوا کے، تجھے غسل کروا کے، خوشبو سے مرقع کر کے تمہیں اللہ نے تجھے اپنے پاس بلا دیا، یہ اس کی مہربانی نہیں تھی۔ فرمایا انسان کہتا وہ مالی و مالی، میرا مال، میرا مال، فرمایا تیرا بغیہ جو تو نے کھا لیا، تیرا بغیہ جو تو نے پہن لیا، اور جب چھوڑ جائے گا، ابھی تو میت نہیں پڑی ہوتی ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وراثت کے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ سارا۔ اللہ فرماتا ہے جو جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، انہیں خوشخبری سنا دیے دردناک عذاب کی، جس دن کمایا جائے گا یہ سونا، یہ چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغیں گے اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر رکھا، اپنے لیے اب چکھو مزہ، سزا کا اور عذاب کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی، اور فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بس ویسا چلاتا ہے، نہیں لگاتے نا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، غریب ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں غریب نہیں ہوگا، تیرے مال میں اور برکت عطا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں،
ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 115 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا دور تھا کہ ایک شخص مر گیا، اس کے لیے زمین کو کھودا گیا، گڑھا کھودا گیا، قبر تیار ہو گئی، اور جب دفنانے کے لیے میت کو لے کے گئے تو وہاں سانپ، انہوں نے دوسری جگہ کھودی، وہاں بھی سانپ، 7 جگہ اس کی قبر بنائی، جہاں بھی قبر کھودتے تھے سانپ نکل آتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے گھر والوں کو بلایا، خاندان والوں کو، یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ جس قبر کو بھی کھودا جاتا ہے سانپ نکل آتا ہے؟ کہا جی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، آپ نے پورے زمین بھی کھود ڈالو سانپ موجود ہی رہے گے، لہٰذا ایک قبر میں اس کو اسی حالت کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو منکرین زکات پر سانپ کا عذاب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ نے مال دیا زکات نہ ادا کی، قیامت کے دن وہ اژدہا بن کے وہ مال اس کی گردن کا ہار بن جائے گا، اس کے ساتھ چپٹے گا، اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، کہے گا تیرا مال تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، فرمایا کہ جو بخل کرتے ہیں ان کے لیے حساب ہے، جو بخل نہیں کرتے ان کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب تھوڑے سے مسائل زکات کے سماعت فرما لیں کہ 7.5 تونے سونے کے اوپر زکات ہے، 52 تونے چاندی کے اوپر زکات ہے۔ اگر سونا اور چاندی تھوڑے تھوڑے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے قیمت لگا دی جائے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس میں سال گزرا ہو تو اس کے اوپر بھی زکات ہے۔ نصاب اس وقت جو بیان ہوا ہے وہ تقریباً 1,34,000 ہے، جو چاندی کا حساب ہے اس کے حساب سے تقریباً 2,500 روپے تولہ چاندی چل رہی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 1,34,000 روپیہ بن رہا ہے۔ یا اتنے پیسے موجود ہیں، یا اتنا مال موجود ہے، یا اتنی چاندی اور سونا موجود ہے، یا 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا 52 تولے چاندی موجود ہے، تو ان کے اوپر زکات لازم ہوگی۔ ہاں سال کے شروع میں مالدار تھا، بیچ میں درمیان میں غریب ہوا، آخر میں پھر مالدار ہو گیا، تو درمیان کا حساب نہیں کیا جائے گا، سال کے اول اور آخر کو دیکھا جائے گا۔ قرض دار کے اوپر زکات نہیں ہے۔ مال تجارت کے لیے چاہے آلات اسپتال جو ہے، اسپتالوں کے جو آلات ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، مشینیں رکھی ہوئی ہیں، زراعت کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں، یا ڈیکوریشن کا سامان رکھا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے اس کے اوپر زکات ہے۔ پکوان سینٹر بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کافی دیگیں اور مال ہوتا ہے، تو اس کے اوپر زکات نہیں، جو اس سے کمائی آتی ہے اس کے اوپر زکات ہے۔ رہنے کے لیے مکان کے اوپر زکات نہیں، گاڑی کے اوپر، موٹر سائیکل، کار کے اوپر زکات نہیں، فریج ہے، مشینیں ہیں، سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، جتنے بھی گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہے۔ اگر مکان بہت سارے رکھتا ہے، کرائے کے اوپر دیے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر زکات ہوگی۔ پلاٹ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بیچے گا تو اس کے اوپر زکات ہوگی۔ اسی طرح زکات کے مسائل کون کون سے ہیں کہ جن کو زکات دی جا سکتی ہے؟ قرض دار کو زکات دی جا سکتی ہے، اس طرح مسافر کو زکات دی جا سکتی ہے، عابر السبیل کو زکات دی جا سکتی ہے، جو زکات وصول کرتے ہیں ان لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اور جن کو زکات نہیں دی جا سکتی وہ بنی ہاشم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب اور ان کی اولاد کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 177۔ اپنی اصل فرا کو زکات دے سکتے، اصل فرا کو زکات نہیں دے سکتے۔ اصل فرا کون سی ہے؟ اصل فرا جو ہے ماں باپ ہے، ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے، دادی دادا کو زکات نہیں دے سکتے، نانا نانی کو زکات، بیٹے بیٹی کو زکات، پوتا پوتی کو زکات نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو زکات، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکات
نہیں دے سکتی۔ ہاں ماں باپ کو دینا ہے تو بقیدہ مال سے دو نا، بقیدہ مال سے اس کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا کہ بھیا سالوں کا اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں ماں انفقوا کہ اللہ کی راہ میں کون سا خرچ سب سے بہتر ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے ان میں سے بہترین مال وہ ہے جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا جائے، تو باقیدہ مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا فطرے کے مسائل کچھ سماعت فرما دیں۔ فطرے کے مسائل جس طرح جس کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ ہے اسی طرح صاحب نصاب کے اوپر فطرہ ہے۔ ہاں زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن فطرے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور آپ کے بالغ آزاد مسلمان اور مالدار صاحب حیثیت صاحب نصاب اس کے اوپر صدقہ جو فطرہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اگر مالدار ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کا فطرہ بھی ماں باپ کے اوپر ہے، اور بیوی کا فطرہ شوہر کے اوپر ہے۔ اگر شوہر ادا کرے، بیوی مالدار ہے تو اس کے اوپر خود لازم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور نافلہ کے اندر غریب و غربا کو شامل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو امیروں کو کبھی بھی مال نہ ملتا، دنیا کی دولت نصیب نہ ہوتی۔ فرمایا غریب تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے تمہارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور فطرے جتنے مسائل میں نے بیان کیے 5 منٹ کے اندر میں سمیٹوں گا کہ ڈاکٹر فیاض شریف صاحب گزارشات ہیں آپ سے کریں گے۔ 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس زکوٰۃ اور فطرے کے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور اعتقاد کے مسائل اتنے ہیں کہ ہر مسئلہ ایک وقت کے اندر بیان نہیں ہو سکتا۔ چیزہ واقعات ہوتے ہیں میں نے سارے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو نماز عید الفطر کی بھی کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ یہ واجب ہے، اور نماز فجر جو فرض ہے، فرض کو بھی ادا کریں، بعد میں واجب۔ جس کا فرض ادا نہیں کر ہوتا اس کا اللہ کا واجب قبول کرتا ہے، اور جس کے فرض اور واجب رہ جاتے ہیں اس کے نفل قبول نہیں ہوتے۔ حضرت محسن بات فرماتے ہیں بیوقوف وہ شخص ہے کہ جو فرض اور اپنا فطر کو چھوڑ کے واجب کو چھوڑ کے نفلوں میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، بہت سارے لوگ ہیں چاہے نماز جمعہ ہو یا کوئی نماز بھی ہو، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے تو فوراً اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی یہ دیکھا گیا ہے، ادھر دعا نہیں ہوئی ہے وہ ادھر پہنچے ہوئے دروازے کے اوپر، اتنی جلدی ہے۔ تو خدا پہلے تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو یہاں سے فرض پڑھ کے فوراً گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو نفل سننے کون پڑھتا ہے اور کون پڑھے گا؟ اگر آپ بولیں گھر میں تو گھر میں اکثر جا کے سستی ہو جاتی ہے، کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو بہترین عمل یہ ہے نا کہ نبی پاک سنت نفل گھر میں پڑھتے تھے، لیکن ان کا اللہ کے نبی تھے، صحابہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ صحابہ جیسا ایمان اب کس کا ہے، ان جیسا کردار اور عمل کس کا ہے؟ تو بہترین عمل یہی ہے کہ آپ مسجد میں سنتیں بھی ادا کر کے جائیں، نفل بھی ادا کر کے جائیں، اور پھر آپ گھر جا سکتے ہیں نماز مکمل کر کے جایا کریں۔ بہترین یہ طریقہ کار ہے، نماز مسجد میں پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اچھا زکوٰۃ کے مسائل جو میں نے فطرے کے ادا کیے ہیں اس کے مسئلے خاص کر سماعت کر لیں۔ سب سے بہترین ہے کہ اپنے رشتے داروں کو دو، اس کو دو رشتے داروں کو۔ مسئلے میں سارے واضح کر دیتا ہوں، باقی اپنی اپنی سوچ ہے، اس میں آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سب کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو رشتے داروں کو دینے سے رشتے داری کا ثواب بھی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اچھا رشتے داروں کے ساتھ ساتھ مدارس دینیاں ہیں جو آپ کے زکوٰۃ فطرے سے آپ کے تعاون سے بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں۔ کراچی کے اندر ہزاروں مدرسے موجود ہیں،
اندرون صد ہزاروں مدرسے موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایڈ نہیں ملتی تو مدارس دینیہ کے ساتھ بھی آپ تعاون کیا کریں۔ اور فلاحی تنظیمیں ہیں جیسے سیلانی ہے، برکاتی والے ہیں، جو صحیح تنظیمیں ہیں واقعہ جو کام کر رہی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ فطرہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا مدرسہ المدینہ کہ آج چوتھا جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، 3 جمعے میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، تقریباً 20 لاکھ اخراجات ہیں اس مدرسے کے۔ بہرحال دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اور دینے والے بھی اربوں خربوں لوگ ہیں، اور اربوں خربوں کی صورت میں وہ اپنے مال دیتے ہیں، اور جس کے ذریعے لاکھوں بچے عالم حافظ قاری بنے ہیں، اور یہ مدارس بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ہمارے اس مدرسہ المدینہ کے اخراجات تقریباً ناظم سے بتا رہے تھے 20 لاکھ ہیں، سالانہ 20 لاکھ خرچہ ہے۔ تو ایسے ایسے مدرسے بھی ہیں جن کی سالانہ خرچہ 12 کروڑ ہے، بہت سارے مدارس ہیں 6 کروڑ، اور بہت سارے مدارس ہیں جن کا سالانہ خرچہ 30 کروڑ ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ عوام کے ذریعے ان دین کو کہہ رہے ہیں، ان کو علماء کو، ان مدارس کو دو، تاکہ اگر ایسا نہ ہو کہ یہ مدارس بند ہو جائے، علماء جب تک ہو گے، جب ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، مشاہرے نہیں ملیں گے، تو انہوں نے بھی روٹی روزی کمانی ہے، وہ دنیا کے قانون میں لگ جائیں گے۔ تو ایک ایسا جو نقصان عمل جو دے گا وہ کیا ہے کہ لوگ بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے، بنانے والے جب نہیں ہوں گے تو کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ مدارس کے ساتھ بھی آپ کا تعاون چاہیے۔ تو اس مدرسہ المدینہ کو زکوٰۃ فطرہ دے۔ میں ایک ادارہ کیا، میں نے خیر آباد کے اندر مدرسہ محمدیہ فتح کیا، بھائی فیض الرحمان اور دیگر کئی نمازی دیکھ کے بھی آئے ہیں، وہ بھی زیر تعمیر ہے، اس کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں۔ تو جتنی مدارس دینیہ ہیں جہاں کتنے آتے ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، سب کے لیے سب کو زکوٰۃ اور فطرے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سامنے ادھر گیٹ کے اوپر مدرسہ المدینہ کا اسٹار لگا ہوا ہے، یہاں بھی آپ زکوٰۃ فطرہ دیں۔ سامنے جو ہے اس دروازے پہ مدرسہ محمدیہ فتح، میرے مدرسے کا اسٹار لگا ہوا ہے، اور اسد رضا قادری سے موجود ہے، وہاں بھی آپ اپنا حصہ ملائیں، تھوڑا تھوڑا سب کو دیں، اللہ سب کے بال میں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر فیاض شیخ صاحب سے ملتمس ہوں کہ کچھ گزارشات ہیں، کچھ باتیں ہیں، تو آپ اپنے اچھے مشوروں سے ہمیں مشورے